السلام علیکم دوستو، آج کے پہلے ہی سین میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سمسر استاد خواجہ اور دمرول سے ملنے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ بھائی آپ سے بہت زیادہ ناراض ہیں کیونکہ آپ نے بامسی کی کوئی خبر آپ نے ارطغرل بھائی کو نہیں پہنچائی۔ اس پر استاد خواجہ حیان دمرول سے کہتے ہیں کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ ارطغرل بھائی کو اس بارے میں خبر پہنچا دو، لیکن تم نے نہیں سنی ایک بھی میری بات۔ دوستو اگلے ہی سین میں ٹیون ترک سرداروں کا راستہ روکتا ہے اور 3 سرداروں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس کے اگلے ہی سین میں الیار صاحب ارطغرل بھائی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ظالم کے ساتھ رحم ظلم ہے، اور انہیں بتاتے ہیں کہ میرے بھائی اورال کا مرنا ناگزیر ہو گیا ہے۔ اس پر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ انصاف قائم کرنا اتنا آسان نہیں ہے جس طرح آپ کر رہے ہیں، بعض اوقات اپنے ہی بھائیوں کے خلاف جانا پڑتا ہے۔ پھر ترک سرداران کی آمد شروع ہو جاتی ہے، وہ ایک ایک کر کے آتے ہیں اور ارطغرل بھائی کو سلام کر کے حانلی بازار کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اس کے اگلے ہی سین میں کمانڈر ویسلوس اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ ترکوں کا اتحاد ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے بعد تمام سپاہی اپنی اپنی رائے دیتے ہیں۔ پھر ایک سپاہی کمانڈر ویسلوس کے پاس ایک تھیلا لاتا ہے۔ اس کے اندر سے کمانڈر ویسلوس 3 ٹوپیاں نکالتے ہیں جو کہ ترکی ٹوپیاں ہوتی ہیں۔ کمانڈر ویسلوس یہ ٹوپیاں دے کر بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹیون مجھے پتا تھا تم ہی یہ کام کر سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد ایک جام کا گلاس اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جام ارطغرل کے نا اتحاد ہونے کے نام، اور کہتا ہے کہ اب ارطغرل کبھی اتحاد کی بات نہیں کر سکے گا۔ پھر وہاں ہیلینا خاتون آ جاتی ہیں اور وہ پوچھتی ہیں کہ کمانڈر ویسلوس آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ اس پر کمانڈر ویسلوس بتاتے ہیں کہ ہم نے ارطغرل کے اتحاد کو ختم کر دیا ہے، اب ارطغرل کبھی اتحاد کی بات نہیں کرے گا۔ ہیلینا خاتون اندر سے غمگین ہو جاتی ہیں، پر بظاہر دوسروں کو دکھانے کے لیے وہ خوش ہو جاتی ہیں اور ایک جام اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ جام ترکوں کے اتحاد نہ ہونے کے نام، اور پھر کہتی ہیں کہ یہ جام کمانڈر ویسلوس کے نام۔ ادھر ارطغرل بھائی نے تمام ترک سرداران کا جرگہ طلب کیا ہوا تھا، وہ آ کر بیٹھتے ہیں اور ایک سردار ان سے پوچھتا ہے ارطغرل بھائی کیا یہ 3 سردار نہیں آئیں گے؟ اس پر ارطغرل بھائی کہتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے وہ آ کر بیٹھ جائیں گے، ہم اپنا جرگہ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ پھر ارطغرل بھائی تمام ترک سرداران کو متحد ہونے کا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے ہم اسی طرح نقصان اٹھاتے رہیں گے۔ اس پر ایک ترک سردار کہتے ہیں کہ ہم متحد کس طرح ہو، ہمارے اندر بہت سے غدار ہیں۔ اس پر ارطغرل بھائی کہتے ہیں غداری کی سزا صرف موت ہے اور اس کا برا ٹھکانہ ہے یعنی کہ جہنم۔ اس کے بعد ترگد آتے ہیں اور کہتے ہیں ارطغرل بھائی ہمیں رستے سے کچھ لاشیں ملی ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل بھائی ان لاشوں کا چہرہ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں یہ ترک سرداران ہیں، ان کے ساتھ جس نے بھی یہ سلوک کیا ہے میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اگلے ہی سین میں الیار صاحب اصلحان خاتون کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اورال قبیلے میں نہیں ملا اور وہ بھاگ گیا ہے، اور آگے جا کر وہ ہمارے لیے سنگین مسائل پیدا کرے گا۔ اس کے جواب میں اصلحان خاتون کہتی ہیں کہ ہم اپنے بھائی کو اس طرح نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر الیار صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کچھ سپاہیوں کو ان کے پیچھے لگا دیا ہے اور کہتے ہیں آؤ اپنے قبیلے واپس چلیں، کل ارطغرل بھائی ہمارے مہمان ہوں گے، ہم ان سے آگے کے بارے میں مشورہ کریں گے کل۔ ناظرین اس کے اگلے ہی سین میں بامسی ارطغرل بھائی کے پاس آتا ہے۔ ارطغرل بھائی اس سے پوچھتے ہیں کہ تم اس حالت تک کیسے پہنچے؟ اس پر بامسی جواب دیتا ہے کہ بھائی میں محبت میں پڑ گیا تھا، اگر میں محبت میں نہ پڑتا تو آج میں حشاش بشاش ہوتا۔ اس پر ارطغرل بھائی کہتے ہیں کہ بامسی کیا تمہیں نہیں پتا ہم ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں اگر مگر کا کوئی عمل دخل نہیں، اگر ہم آج ہی تھوڑی سی نرمی دکھاتے ہیں تو ہمارا دشمن ہم پر چڑھائی کر جائے گا اور ہمیں ہلاک کر دے گا۔
اس کے بعد ارطغرل بھائی بامسی سے کہتے ہیں کہ بامسی ابھی تم پوری طرح ٹھیک نہیں ہو، جا کر آرام کرو اور اپنی صحت کا خیال رکھو۔ اس کے بعد بامسی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہیں پر دوستو ہماری قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔